أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. خاتم الکرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے برادر بزرگ اور دیرینہ دوست حضرت مولانا احمد علی صاحب دام برکاتہم کے حکم پر آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ 35 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا حضرت کے ساتھ 1 سال جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں وقت گزرا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کراچی کی سرزمین پر ہر طرف بزرگان دین موجود تھے، ہر ادارے میں، ہر محلے میں لوگوں کے قلوب میں صلاح و تقویٰ تھا۔ صلاح و تقویٰ اللہ والوں کے وجود سے آتا ہے۔ اگر یہ اللہ والے نہ رہیں، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اہل علم اٹھ جائیں گے، پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو جہالت پر امت کو چلائیں گے، اور اہل علم کہتے اس کو ہیں جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں۔ لے آپ علیہ السلام فرمایا: انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، واخشاکم، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ بخاری شریف کہتی ہے علم اور خشیت لازم ملزوم ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ ترکستان چائنا سے تعلق تھا، پہلے ترکستان تھا، بعد میں شنجانگ بن گیا۔ ہم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اس پر کہ ہمارے وہاں پر ایک پہلوان تھا، ریسلر، وہ ڈسٹرکٹ کا بڑا ریسلر تھا، بلکہ ملک کا بڑا ریسلر تھا، اور بڑا کوئی اس کا مقابلہ سب سے جیتا ہوا تھا، مقابلہ ٹائٹل تھا اس کے پاس، نیشنل ٹائٹل تھا اس کے پاس ریسلر کا۔ ایک بار وہ گاؤں میں چلا گیا، ویسے اس کا پروٹوکول تھا، لیکن بغیر پروٹوکول کے اکیلا اس کا دل چاہا میں سیر کرتا ہوں، گاؤں میں چلا گیا۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ڈنڈ بیٹھک نکال رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈنڈ بیٹھک، پش اپ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یار اس کو بھی پہلوانی کا شوق ہے، تو اس پہلوان نے اس ریسلر سے کہا کہ کشتی کرو گے میرے ساتھ، ریسلنگ کرنی؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ وہ جوان نے کہا۔ اب وہ جب شروع ہوئی تو وہ جوان میں بڑی طاقت تھی، اس نے اس پہلوان کو سر کے اوپر اٹھا کر ایسے کھیت میں پھینک دیا۔ تو وہ بہت حیران ہوا کہ یار بڑی پاور بہت اس کے اندر، بہت طاقت۔ گاؤں کا آدمی تھا، دیسی گھی کھاتا تھا، اور گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، بھینس کے جو دودھ جائے وہاں سے ڈائریکٹ دودھ پی جاتے ہیں۔ ہم تو اس کو پتہ نہیں پیوریفیکیشن کر کر کے آخر میں پانی ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، اس میں لکھا ہے نو فیٹ۔ اگر دودھ میں فیٹ مضر ہوتی تو اللہ تعالیٰ دودھ میں ڈالتی ہی نہ فیٹ، شروع سے ہی پانی آتا تھن کی جگہ پر۔ لیکن بہرحال اس نے کہا یہ بہت پاورفل ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ تو نے کہا دوبارہ کشتی ہوگی، وہ یار میرا داؤ نہیں لگا، یہ کہا آ جاؤ۔ دوبارہ کشتی کی تو اس نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، یو ریکگنائز می، میں فلاں ریسلر ہوں۔ ان کا اچھا فلاں ریسلر ہے۔ اب جو کشتی کی تو وہ بیچارہ نوجوان بالکل ڈھیلا ہو گیا اور فوراً شکست کھا گیا، نیچے گر گیا۔ تو ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن کا یہ واقعہ سنا کر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت
ان کی جباریت، اور اس کو جب جان لیتا ہے تو پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا، اس کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، اس کی طاقت سلب، وہ کر ہی نہیں سکتا، کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے شیخ سے کسی نے پوچھا، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت نے تو بہت وقت گزارا، ہم سے زیادہ قریب وقت گزارا، ہم مدرسے ہوتے تھے، حضرت کے پاس ہوتے تھے، بڑی خلوت کے مزے لیے انہوں نے، مزے مزے کی باتیں بتاتے، ماشاءاللہ کیا زمانہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہو رہی تھی؟ جی جی، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، ہاں تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے کیا اس میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی؟ گناہ نہیں کر سکتا، وہ آنکھ خراب نہیں کر سکتا، زبان سے گندی بات نہیں کر سکتا، کان سے گندی بات نہیں سن سکتا، ہاتھ پاؤں سے یا دل سے کوئی گندا کام نہیں کر سکتا، کیا بات ہے، وہ کیا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے ایسا کام نہیں ہوتا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، اس میں پوری طاقت ہوتی ہے گناہ کرنے کی، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت تو ہے، کیونکہ اگر طاقت نہ ہو ہم میں گناہ کرنے کی تو پھر ہم میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ تقویٰ تو اس لیے آتا ہے کہ ہم میں اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی، اس نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے فجور بھی دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، تقوی کو فجور کے بعد ذکر کیا کہ یہ جو فجور ہے اسی فجور کو روکنے کا نام ہی تو تقویٰ ہے، اگر تم میں فجور نہیں ہوگا تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسا کر دیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، میں نے کہا ایسا وظیفہ آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھی بتا دو بھائی، گناہ سرزد نہ ہو، گناہ کی ہمت، گناہ کے تقاضے نہ اٹھے انسان میں۔ میرے شیخ فرماتے جو ہیجڑا ہوتا ہے نا، ہیجڑا جو مرد ہے نہ عورت ہے، وہ اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا راستہ طے کرنے کے لیے جن جذبات کی ضرورت ہے، جس پاور کی ضرورت ہے، جس طاقت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ انسان گناہ پر قادر ہے، لیکن مولا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو جب نہیں کرتا تو بس اللہ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، تم ہی کہتے تھے کہ آپ اس کو اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس کو خلیفہ بناتے ہیں جو گناہ کرے گا، زمین میں فساد کرے گا، ذرا دیکھو باوجود کہ یہ گناہ کر سکتا تھا، میرے خوف سے اور میری محبت میں اس نے گناہ کو نہیں کیا۔ پھر اس کو فخر فرماتے ہیں، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے فرشتوں سے انسان کا مقام بڑھ گیا، کیونکہ فرشتے ایک تو ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے، اللہ کو دیکھ رہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے خدا پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہماری ایمان کی قیمت ہے، یعنی ہم ایسے عاشق ہیں کہ صرف صفات پر عاشق ہو گئے، ذات تو دیکھی نہیں، ذات تو وہاں دیکھیں گی، یا صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بتائیں، اللہ ایسے ہے تو عاشق ہو گئے، یؤمنون بالغیب، وہ تو وہاں جا کر دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کی، یہاں تو دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا، ربی ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، میرے شیخ فرماتے تھے حشر سے پہلے، قیامت سے پہلے، حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید پا، ربی ارینی پر عتاب لن ترانی دیکھیے، ربی ارینی پر عتاب لن ترانی دیکھیے، ہیں ہرگز نہیں، کیونکہ ہماری نگاہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں تو یہاں پر صفات، اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے، اللہ ایسے ہے، یؤمنون بالغیب۔ ہمارے دادا مرشد کے بارے میں ہم نے حضرت والا سے سنا، شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبد الغنی پھول پوری، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ایک وقت آیا کہ دارالعلوم دیوبند سے ان کو صدر مدرسی کے لیے بھیجے، دعوت آئی کہ آپ ہمارے ہاں صدر مدرس بن کر دارالعلوم دیوبند میں آ جائیں، کیونکہ حضرت مولانا عبد الماجد جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے بخاری پڑھی تھی، اور عبد الماجد جون پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے،
کہ ہمارے حضرت والا کی سند بھی بڑی عالی تھی بخاری شریف کی، کہ شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ سے پڑھا، انہوں نے مولانا عبد الماجد جون پوری، مولانا عبد الماجد جون پوری وہی ہیں جن نے مولانا یحییٰ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یہ دو شخصوں نے ساری سیاہ ستہ حضرت سے پڑھی، حضرت جو ہے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، جب حضرت گنگوہی نابینا ہو گئے تھے، اس لیے کہ مولانا یحییٰ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کے والد صاحب تھے، ان کو تسلی نہیں کرا سکتا تھا کوئی، حتیٰ کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو سیاہ ستہ میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو میں اپنے مرشد کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ حضرت فرماتے تھے میں نے طالب علمی میں ہی، کہ حضرت یحییٰ فرما رہے ہیں طالب علمی میں ہی ابن حجر عسقلانی اور ابن عینی ان سب کی کتاب ارشاد و ساری مطالعہ کر لی طالب علمی میں، تو کوئی استاد کو اتنا بڑا طالب علم ایسا ہو تو گنگوہی رحم اللہ کے پاس گئے، تو دو طالب علم تھے، حضرت نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا، بعد میں اللہ اللہ کے کام میں لگ گئے تھے، تو عبد الماجد جون پور یہ دو شخص پڑھتے تھے، حضرت نابینا تھے، لیکن حضرت نے کیا بخاری پڑھائی، ترمذی اور سب یہ نسائی، ابن ماجہ، وہ کتابیں آ گئی، علامہ جلالی کے نام سے آ گئی، فیض سمائی کے نام سے آ گئی، یہ جو تقاریر آئی عربی میں جو اس وقت کا فیضان ہے، یہ دو طالب علم تھے، تو حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور اتنے بڑے انسان، ان کو کہا آپ آ جائیں، کیا فرمایا؟ اللہ والوں کا عجیب نظام، فرمایا کہ مجھے میرے مرشد نے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے پھول پور کے اس قصبے میں مجھے بٹھایا اور کہا عبد الغنی تو نے یہاں سے جانا نہیں، فرمایا کہ میں اپنے مرشد کے کہنے پر یہاں ہوں، میں یہاں سے نہیں جا سکتا، اور وہ علاقہ زیادہ ہندوؤں کا علاقہ تھا، ہندو زیادہ تھے، لیکن حضرت وہاں کیا ٹھہرے، آج وہاں مسلمان زیادہ ہیں، تو حضرت نے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جنگل میں رہتے تھے، 10 سال جنگل میں گزارے میرے شیخ، حالانکہ میرے شیخ بہت اونچے حکیم تھے، لیکن اللہ سیکھنے کے لیے، عجیب بات ہے کہ جب جوان ہوئے اس بات کی فکر ہوئی کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے لغزش گناہ نہ ہو جائے، میں کیا کروں؟ کہا اللہ والوں کے پاس جاؤ، شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بہت اونچے نقشبندی بزرگ تھے، 3 سال ان کی خدمت میں رہے جب طب پڑھ رہے تھے الہ آباد میں، اس کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحم اللہ سے رابطہ ہوا، حضرت تھانوی رحم اللہ کے سلسلے سے، میں چونکہ عاشق تھے ہمارے شیخ تو ان سے جڑ گئے، 17 سال ان کے ساتھ رہے، پھر ان کی وفات کے بعد خود بھی حالانکہ شیخ ہو چکے تھے، پھر حضرت مولانا شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فرمایا کرتے کہ خدا کی قسم جوانی میں بھی مجھ سے کوئی لغزش نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر وقت بزرگوں کے سائے میں رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، یہی اصل حیات کا مقصود ہی، یہ روٹی پانی یہ تو مقصود نہیں، یہ تو سب کو مل رہی ہے، یہ تو سب کو مل رہی ہے، اس لیے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا دنیا میں 3 قسم کی لذتیں ہیں جن میں اینیملز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اینیملز کیا جو کیڑے سخت ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ کھانے پینے کی لذت ہے، اور میں اس میں نالی کا جو کیڑا ہے میں اور ہم سب برابر ہے، وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اور دوسری مذکر مؤنث کے ملنے کی لذت ہے، اور میں وہ کیڑوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے بھی گھر بار ہے، سارا ہے، اور تیسرا بادشاہت کی ہے کہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو فرمایا کہ جنگل میں شیر بغیر ووٹنگ کے بادشاہ ہے، ان کو ووٹنگ بھی نہیں کرانی پڑتی، میرے شیخ فرماتے ایک بار بندروں نے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بار بندروں نے جو منکیز ہیں نے کہا کہ یار ہماری تعداد زیادہ ہے، جمہوریت میں ہم زیادہ ہے، کاؤنٹنگ میں ہم زیادہ ہے، تو ہمیں بادشاہ ہونا چاہیے، شیر کا تو اتنی تعداد بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ چلو نعرہ مارا کہ ہم بادشاہ ہم بادشاہ، بس شیر نے جب زور سے ایک دھاڑ ماری تو سب بندروں کا پیشاب نکل گیا، میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے، مہر نمایاں ہوا چھپ گئے تارے، مہر نمایاں ہوا چھپ گئے تارے، وہ بھری بزم میں مجھے تنہا نظر آئے، اور میں دل میں جب اللہ تعالی کے قرب کا سورج طلوع ہوتا ہے یہ سارے ستارے نگاہوں سے گر جاتے ہیں، یہ ستارے تب تک چمکتے نظر آتے ہیں جب دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج نہیں،
جس دن وہ سورج نکلے گا پھر یہ کوئی ستارے نظر نہیں آئیں گے. یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. یہ دنیا کی محفلیں بے رونق ہو جاتی ہیں دل کی رونق کے سامنے، کیونکہ یہاں پر مولا ہے، اللہ کا قرب ہے، اس لیے مومن کی دولت کیا ہے. تو ہمارے دادا مرشد صبح کو جب اٹھتے تھے بڑی سردی کے موسم میں، سردی بہت ہوتی ہے ہندوستان میں، جب صبح اٹھتے تو اپنے آپ کو وارم اپ کیسے کہتے ہیں؟ وارم اپ، آدمی وارم اپ کرتا ہے نا کھیلنے سے پہلے، یہ عبادت سے بل وارم اپ کر رہے ہیں. وارم اپ کیسے کرتے؟ جب اٹھتے تھے صبح کو کہ عشق من پیدا و دل بر ناپدید، اور روتے جاتے ہیں شعر پڑھتے جاتے، عشق من پیدا و دل بر ناپدید ہے. لوگوں میرا عشق تو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا. میں راتوں کو اٹھ رہا ہوں، اتنا بڈھا آدمی اٹھ رہا ہوں، اتنی سردی کے اندر لوٹا لے کر باہر جا رہے ہیں اور ٹھنڈی میں وضو کر رہے ہیں. اور حضرت کی مسجد بھی عجیب تھی. میرے شیخ نے فرمایا مسجد ایسی تھی جس کی ہاف روف تھی اور ہاف روف ہی نہیں تھی. حضرت نے ہاف روف کی کبھی فکر نہیں کی، اس کی فکر کی کہ اللہ اللہ سے میری مسجد آباد رہے. اور اس مسجد میں بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، حالانکہ آدھی چھت تھی آدھی چھت نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں تھی حضرت کو کہ چھت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ فکر تھی کہ اس میں آبادی ہے یا نہیں، حقیقی آبادی ہے یا نہیں. بڑے بڑے لوگ حضرت کی خدمت میں آتے تھے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ بڑے بڑے خلفاء ان کی خدمت میں آتے تھے. تو وہاں اب کرتے عشق من پیدا وہ دل بر ناپدید ہے. لوگوں میرا عشق نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا. درد و عالم این چنی دل بر قدید، دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب تو دکھاؤ کہ بن دیکھے لوگ اس پر جان دے رہے ہوں، سوائے مولا کے کوئی بھی نہیں. یؤمنون بالغیب، یہ ہماری خصوصیت ہے. فرشتوں کا ایمان بالمشاہدہ ہے. اور دوسرا وہ تقوی کی دولت نہیں ہے ان کے پاس، تقوی حاصل نہیں کر سکتے. تقوی لکھا اللہ ہمہا فجور ہا و تقوی، فجور ہوگا تو تقوی آئے گا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی آپ کو بریانی پکانے کا سامان دے اور ساتھ لکڑی بھی دے دے کہ یار یہ لکڑی ہے یا یہ گیس ہے یا کوئل ہے، یہ اس کے ساتھ آپ اس کو پکاؤ، تو آپ کہ یار آپ تو بڑے عظیم الشان آدمی ہیں. برتن بھی دیا، گھی بھی دیا، چاول بھی دیے، پیاز بھی دیے، بریانی کا گوشت بھی، ایوری تھنگ دیا آپ نے، اور اس کے ساتھ آگ بھی آپ نے جلانے کا نظام کیا. یار آپ جیسا تو سخی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں میں تقوی کے اسباب بھی دے رہا ہوں، الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ تم نے تقوی کی بھٹی میں جو وہاں پر قرب کی روٹیاں پکانی ہے، قرب کی بریانی پکانی ہے، اس کے لیے تمہیں ایندھن کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے تمہیں کوئل کی ضرورت ہے اور کول کی اور اس چیزوں کی ضرورت ہے. اور میں اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ فجورہا، میں یہ تمہیں جذبات دیتا ہوں گناہوں کے. جب میرے خوف سے اس کو تم تقوی کی بھٹی میں جلاؤ گے اور تقوی کی آگ کو تم روشن کرو گے، پھر اس کے اوپر میری قرب کی روٹیاں پکانا ہے. احسان فرمایا میرے شیخ فرماتا، ہم پر احسان فرمایا. تو پیغام فرماتے ہیں انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، واخشاکم، تم میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. علم اور خشیت لازم ملزوم ہے. علم کے بعد خشیت آتی ہے، حقیقی علم آتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے علم بر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پر حضرت شاہ جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ شعر بیان فرمایا کرتے تھے، علم بر تن زنی مارے بود، علم بر دل زنی یارے بود. اگر یہ علم انسان کے جسم کے اوپر کے لیے ہے تو فرمایا کہ یہ سانپ ہے، اور اگر یہ دل پر اثر کرتا ہے فرمایا یہ تیرا یار ہے، تجھے خدا تک پہنچانے والا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے. علم آنس کے بخشایت رہے، آنس کے پیشایت شہے. علم وہ ہے جو راستہ بتاتا ہے، راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے. میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی ولایت اور دوستی جو ہے تو میں بتا رہا تھا ان بزرگ کی بات کہ 3 چیزوں میں چوتھی جو چیز ہے، 3 چیزیں تو وہ ہیں جس میں یہ مخلوقات ہمارے ساتھ شریک ہیں. ساری مخلوقات، بادشاہ بھی ہے ان میں، شہد کی مکھی میں ان کے ایک بادشاہ ہوتا ہے، ملکہ ہوتی جو سارا نظام چلاتی. چیونٹیوں میں قالت نملۃ یا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون.
اللہ والے صوفیہ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. صاحب تفسیر مظہری جن نے اپنے شیخ کے نام پر تفسیر لکھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی شیخ حضرت مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے نام پر تفسیر میں انہوں نے عجیب تفسیر لکھی. اور تفسیریں بھی ذکر کی کہ چونٹی نے کہا، جو سردار چونٹی نے اعلان کیا کہ جلدی بلوں میں گھس جاؤ، تو سلمان سلام کی فوج تمہیں روند نہ ڈالے، ہم لا یشعرون، محمدن ایسا نہیں کریں گے. ویسے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پہلے سے نبی کی نزاہت اور برات کو بیان کیا اس چونٹی نے. سنو یہ عجیب نقطے کی بات ہے. پہلے سے کہ انبیاء اسلام ایسا نہیں کرتے کہ آمدن کسی کو نقصان پہنچائے. نبی اور نبی کے متبین کام نہیں. ہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان میں تعمد نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے پیغمبروں کی برات اور نزاہت. یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتا ہے، صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ کا ارتکاب اس سے نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا کام اس سے نہیں ہو سکتا. عام مخلوقات جس کو کرے بہت اونچی ذات ہوتی، سفیر ہوتا ہے. نبوت سفارت ہے، دراصل سفیر ہے. یہ سفیر ہے. علماء فرمایا آج ایک کتنی قوم نکل آئی، کہتے ہیں جی اس کی مثال تو ڈاکی کی طرح ہے، جو اس کا کام ہے خط پہنچانا، ڈاکی کام، اس کو نہیں پتا اس میں اندر کیا ہے، وہ خط پہنچا دیتا ہے ہمارے گھر پر. اور میں اس طرح پوسٹ مین کی طرح پیغمبر ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سفیر ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کی تشریح بھی کرتا ہے اور عمل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب بھی بتاتا ہے اور حکم بھی بتاتا ہے. اس کتاب کا سمجھ ہم لا یشعرون. تو عجیب بات نقطہ لکھا، فرمایا کہ حضرت سلمان السلام تو اس پر چلا کرتے تھے تخت کے اوپر، پھر تو روندنے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر کیوں کہا کہ روند دیں گے؟ اور انہیں پتہ نہیں چلے گا ہماری بلوں کو روند دیں گے، وہ تو اوپر سے گزر جائیں گے، انہیں کیا اس میں ہے. انہیں کہا دراصل وہ چونٹی یہ کہنا چاہتی تھی کہ تم مٹی کے گھر میں رہتی ہو، تم سلمان سلام کی شان دیکھ کر کہیں اس مٹی کے گھر کی ناشکری نہ کر بیٹھنا، جس سے تمہارا ایمان، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کے تعلق میں کمزوری نہ آئے کہ اللہ انسانوں کو تو یہ دیا اور ہمارا یہ حال ہے، ہم صبح سے شام تک مٹی میں ماری ماری پھرتی رہتی ہیں، رہتی بھی مٹی میں، کھاتے بھی مٹی ہیں، مٹی میں اپنے جو ہے خوراک تلاش کرتی ہے، اور یہ بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں. تمہارے دل میں یہ موازنہ اللہ کی تقسیم کا کہیں نہ آ جائے. وہ لا یشعرون، پیغمبر کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے گزرنے سے ان کے ایمان پر کیا فرق آ گیا. یہ نقطہ عجیب لکھا حضرت. خیر، تو سرداری میں جانور بھی ہمارے ساتھ شریک ہے. اگر کوئی سردار بن جائے، بادشاہ بن جائے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شخص بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. چوتھی چیز ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کے علوم کا حامل ہونا. فرمایا اس میں اس انسان کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، فرشتے بھی شریک نہیں ہیں. اس لیے حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ فرشتے اس قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے. سید انور شاہ صاحب کشمیر رحم اللہ نے اس نقطے کو سب سے پہلے اٹھایا کہ اس قرآن مجید کی تلاوت فرشتے نہیں کر سکتے. جبریل صلاۃ السلام کی چونکہ ڈیوٹی اللہ نے یہ لگانی تھی کہ وہ اللہ کا کلام لے کر پیغمبروں کے پاس انہیں آنا تھا، تو ان کا جب خمیر بنایا گیا تو اس کے اندر علم کا دودھ شامل کیا گیا تاکہ وہ وحی الہی کا تحمل کر سکیں اور ان کو پیغمبروں کے سینے تک پہنچا سکیں. ورنہ اللہ نے انسان کا میٹیریل ایسا بنایا ہے کہ وہ علوم الہی کا تحمل بھی کرتا ہے اور اس کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ عشق کے اندر اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر رش کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں کہ گردنیں بھی اپنی کٹا دیتے ہیں، مال بھی اپنا لٹا دیتے ہیں، اولادیں لٹا دیتے ہیں. یہ کیسے انسان ہے؟ اللہ رسول کے عشق کے اندر یہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، فرشتے بھی اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس اللہ والے نے کہا یہ ایسی چیز ہے جس میں انسان کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہی ہماری وجہ امتیاز ہے، یہی اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جس انسان پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اس انسان کو خلیفہ بنانے والا.
باقی چیزوں میں تو ساری شریک ہے ہمارے ساتھ. وہ کون سی ایسی کمال کی بات ہے؟ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے دوست، اپنی ولایت اور دوستی اللہ تعالیٰ نے تقوی پر رکھی ہے، اور تقوی معرفت کے بعد آتا ہے. جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر اس میں تقوی آتا ہے، پھر گناہ سے بچتا ہے، پھر فجور سے بچتا ہے. فجور کو تقوی کی بھٹی میں استعمال کرتا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے، گاؤں دیہات میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہندوستان میں، پاکستان میں، گاؤں میں جو گوبر ہوتا ہے اس کا، گائے بھینس کا، اس کو جلانے کا کام کرتے ہیں. اس کے اپلے بنائے جاتے ہیں باقاعدہ، اور پھر اس کو جلانے کا اس سے کام لیتے ہیں. اور میں اگر کوئی مولوی صاحب یہ فتویٰ دے دے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، یو کین یوز اٹ، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کھانے لگ جائے، اس کو کھانے میں شامل کر لے. بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کھاؤ، میں نے کہا اس کو استعمال کرو. کہاں استعمال کرو؟ چولہے میں جلاؤ، اور جب اس سے جو آگ نکلے گی وہ آگ پاک ہوگی. وہ جو روٹی پکائے گی، سالن پکائے گی، دودھ گرم کرے گی، وہ پاکیزہ رہے گا. اور پھر جب وہ راکھ بن جائے گی تو وہ راکھ بھی پاک ہو جائے گی. اس کو بھی تم بھی اپنے کاموں میں استعمال کر سکتے ہو. اپنے گھر بار میں وہاں لوگ دیہات کے لوگ اس کو فرش وغیرہ کے اندر لگا لیتے ہیں. تو بھائی یہ جو فجور کے تقاضے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ فجور کے تقاضے اس لیے دیے ہیں تاکہ تقوی کی بھٹی میں ان کو جلاؤ. اس سے جلاؤ گے، اب جو روشنی اور نور پیدا ہوگا وہ نور تقوی ہوگا جو اللہ کی ولایت اور دوستی دلائے گا. کیونکہ نور ایمانی کے بعد سب سے اونچا نور نور تقوی ہے. یہ تقوی کا نور سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ یہ میرے شیخ فرمت کشمکش سے پیدا ہوتا ہے. کش میں نہ کھینچنا، پل مکش، نو پل نہ کھینچو. تو جب نفس کھینچتا ہے، کش کرتا ہے گناہ کی طرف، تو مومن کہتا مکش، میں نے نہیں جانا. اس میں پھر گرمی پیدا ہوتی ہے، فرمایا اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اس میں نور تقوی اور دل گرم ہو جاتا ہے. بس اللہ اپنی ولایت اور دوستی کا تاج اس بندے کے سر پر رکھ دیتے ہیں. ہر وقت کشمکش، عجیب بات ہے، ہر وقت یہ چیز دی ہے. نماز کے تو مخصوص اوقات ہیں، روزہ بھی سال میں ایک بار ہے، حج تو زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ خیرات بھی سال میں ایک بار. لیکن یہ تقوی یعنی اللہ نے اپنے قرب کے لیے، یعنی دو چیزیں ایسی جو ہر وقت ہیں، بلکہ تین چیزیں. ذکر جب چاہے کر لو، سوتے کر لو، اٹھتے کر لو، بیٹھتے کر لو. قیام و مقعود و علی جنوبہم، قرآن خود کہہ رہا ہے میرے پیارے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد کر. اور توبہ جس حالت میں ہو چاہو توبہ کر، جس حالت میں، یہ نہیں کہ پاک صاف ہو کر، اور نہیں، جس حالت میں ہو اس حالت میں توبہ کر لو، قبول کر لیتے جیسے بھی اس کے در تک پہنچ جائے. اور تیسرا تقوی، جہاں جس حالت میں بھی ہو تقوی حاصل ہو سکتا ہے. کیونکہ نفس اندر بیٹھا ہے، بعد شیطان ہم وقت ہمیں پیچھے لگا گا. شیطان تو اپنے یاروں کو نہیں چھوڑتا، جو اس کو مانتے ہیں اس کو سلام کرتے صبح شام. قرآن کہتے انا ارسلنا الشیاطین الکافرین تعوذ مزہ، تو ان کو بھی ہلاتا جلاتا رہتا، حالانکہ وہ اس کے یار ہیں، اس کے دوست ہیں. ابن قیم الجوزی نے بڑی خوبصورت بات لکھی. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت یہ جنات چپٹ جاتے ہیں مسلمانوں کو، اور یہ ہم نے کفار کا نہیں سنا کہ ان کو بھی کبھی جن چپٹا ہے. مسلمان چپٹ جاتے ہیں، جن چپٹ گیا، اور صاحب بال لے جاؤ دم کرتے ہیں. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آیا، حسبی لوگ حضرت خان لکھا کہ ایک ہندو کی لڑکی کو جن چپٹ گیا. بڑا ظالم جن تھا، جو عامل آتا وہ گردن توڑ دیتا، 2-3 عامل مارتی. وہ خطرناک کام ہے، اس کے قریب بھی نہ جائے. بعض کو بہت شوق ہوتا ہے، کسی سے مشورہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. تو وہ کسی نے، وہ جو مسجد کا مؤذن تھا نا، جو اذان دینے والا، کسی نے شرارت کی اور اس ہندو سے کہا، وہ مالدار ہندو تھا، مالدار تھا وہ، اس کو کہا کہ بھئی یہ جو مسجد کا مؤذن ہے نا، وہ یہ بڑا ماہر ہے، یہ ایسا جن نکالتا ہے کہ بس. تو لیکن یہ مانے گا نہیں، یہ مانے گا نہیں کہ بھئی وہ میں جانتا ہوں یہ کام، بھئی یہ بات ہے، بھئی یہ آپ کا کام ہے منانا، میں نے تو رستہ بتا دیا. شرارتی. وہ رات کو عشاء کے بعد پہنچ گیا اس کے گھر پر. وہ بیچارہ مسجد سے آیا تھا، ابھی بند کر کے دروازے. انہوں نے کہا یار میری بچی کو اس طرح جن ہے، اور پہلے کتنے عاملوں کے ساتھ اس نے ایسا کر دیا،
اور آپ سنا بڑے ماہر ہو اور روئے تو نہیں بھی میں تو نہیں جانتا، مجھے تو ویسے ڈر لگتا ہے کہ یار ان کے نام سے بھی تو کیا کرتا ہے، نہیں 500 روپیہ دوں گا، حضرت خان لکھا ہے اس زمانے 500 روپیہ دوں گا، 500 روپیہ۔ وہ سوچنے پڑ گئے یار پیسے تو بہت زیادہ ہے، میں تو 10 سال میں نہیں 500 کما سکتا، اور یہ تو بہت بڑی رقم اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو ہمارے نیالے ہو جائیں گے، قرضے بھی اتر جائیں گے، مکان شکان بن، کافی سارے شیخ چلی کی طرف، اور اس کے دل میں خیالات گزر گئے۔ سوچتا رہا، نے کہا یار صبح جواب دوں گا، میں کام کر سکتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے چلو مریضہ کے پاس۔ وہ ایسی تھا کہ وہ یکدم آ جاتا تھا اور ایسے سوار ہو جاتا اور گردن توڑ دیتا۔ ان کا ایک بات ہے لیکن میں اکیلے میں کروں گا، میرے ساتھ کوئی نہ ہو۔ جب وہ جن آیا اس لڑکی پر ہو کیا تو وہ اس کے سامنے گر پڑا، وہ مؤذن ہاتھ باندھ کر کے بھائی تو بڑا آدمی ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں بھی کسی اور پہ سوار ہو سکتے، میرے 500 روپے حلال ہو جائے کہ یار کچھ میرا خیال کر، میں غریب آدمی ہوں۔ اس کی ایسی منت ونت کی تو منت مان گیا، منت کہ یار بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو میں کسی اور کی چبڑ جاتا ہوں، اگر تیرا کوئی کام بنتا ہے، ایسے تو نے مقابلہ نہیں کیا اور آ کر میری منت اللہ کر لی تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر میں وہ نکل گیا، اور اس کے بعد تھانوی فرماتے ہیں وہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی اس کے گھر کے سامنے، اس کے وہ 500 روپے بھی ہے، رندا کی روٹی بھی سیدھی ہو گئی۔ تو ابن قیم الجوزی سے کسی نے کہا کہ جنات چپٹتے اور ان کو نہیں چپٹتے، بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا ان کو تو ہر وقت چمٹے ہوئے ہیں، اگر ان سے اتر جائیں تو ان کو ہوش آ جائے ہم کدھر جا رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں لینے دیتے۔ قرآن کہتا ہے تعوذوا مزہ، ان کو نہیں بیٹھنے دیتے، تو ہمیں تو ویسے ہی بہت زیادہ دشمن سمجھتا ہے، تو ہمیں کہاں آرام سے بیٹھنے دے گا۔ تو ہم وقت تقوی، نور تقوی حاصل کرنے کا سبب ہر وقت انسان کے پاس موجود ہے۔ نہیں، میرے شیخ نے فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ مرتا نہیں ہے، مزمحل ضرور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کتے کی طرح ہے جو بھونکتا ہے لیکن دور سے قریب نہیں آتا، جس نے پہلے بٹا کھایا ہو اور ڈنڈا کھایا ہو، وہ کتا پھر بھی بھونکے گا ضرور لیکن قریب نہیں آئے گا۔ فرمایا جب نفس کے خلاف انسان مجاہدہ کرتا ہے اور اس کے خلاف چلتا ہے اور اس کو رگڑا دیتا ہے تو بھونکتا تو ہے لیکن انسان پھر آسانی سے اس کے تقاضوں سے نکل جاتا ہے، یہ مزمحل ہو جاتا ہے، لیکن نور تقوی اتنا ہی بنتا ہے جتنا پہلے دن بنا تھا۔ اپنی شان سے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے پیچھے اس کی محنت ہے، اس کے پیچھے اس کی محنت ہے۔ آپ بتائیں ایک آدمی کام نیا شروع کرے اور پھر نیا شروع کرنے بعد اس کام میں ماہر ہو جائے اور اس کو کام کرنا بہت ایزی ہو جائے تو آپ بتائیں اس کی پگاڑ کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اور زیادہ ہو جاتی۔ یار یہ تو 5 سال کا تجربہ رکھتا ہے، 10 سال کا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب انسان اس نفس کے خلاف چلتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے تو اس میں اضمحلال آ جاتا ہے، پھر گناہ سے آسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن نور تقوی میں اور اجر میں اور قرب میں فرق نہیں آتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی پر اپنی ولایت اور دوستی کی بنیاد رکھی، ایمان تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس لیے میں آخری بات کرتا ہوں، حضرات صحابہ کرام نے مولا کو کیسے پایا؟ 3 کام کیے۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ پہلا کام یریدون وجہہ، ترتیب یہ یریدون وجہہ، اللہ کو مراد بنا لی، ہر وقت ہر کام میں اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ بس یریدون۔ میرے مرشد فرماتے تھے پیر کا مرید نہیں ہوتا، اللہ کا مرید ہوتا ہے۔ مرید مانا ارادہ کرنے والا۔ سن لو، یہ لفظ اس آیت سے نکلا ہے، یہ لفظ کو مخترع لفظ نہیں ہے، قرآن سے نکلا ہے، یریدون وجہ۔ مرشد کا لفظ تو اب حج پر گیا ہوگا تو وہاں بھی سنا ہوگا، ایک مرشد ہوتا ہے بس میں اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، ولی مرشدہ۔ یریدون، کہا کہ جو مرید ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں مرید ہوتا ہے، لیکن مرشد کا، پیر کا، بزرگ کا مرید اس لیے کہتے ہیں مجازن، جس طرح دادے کے جو ہے نا، دادے کو بھی پوتا بیٹا کا ابا کہتا ہے، بڑا ابا، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کا پوتا ہوتا ہے، لیکن مجازن وہ اس کا ابا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ یہاں یہ مجازن مرید ہے کیونکہ یہ رہبر ہے، شیخ جو اس کو خدا تک پہنچا رہا ہے۔ اصل مرید کس کا ہے؟ مولا کا مرید ہے۔ یریدون وجہ۔
سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے دل میں مولا کی ذات کو مراد بنایا کہ ہمیں اللہ حاصل ہو جائے، یہ مراد، یہ صحابہ کرام کی نے زندگی کا مقصد بنایا کہ ہمیں مولا کیسے ملے گا، کیا دے ہیں ہم نے کہ ہمیں مولا مل جائے، کیونکہ دنیا تو ملنی تھی، وہ تو مل کر ہی رہتی ہے۔ دوسرا کام یدعون ربهم بالغداۃ، صبح شام اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر مولا تک پہنچاتا ہے، ذکر اللہ تک پہنچاتا ہے، ذکر مذکور تک پہنچا دیتا ہے، یہ ایسا ذکر ہے۔ یدعون ربهم، صبح شام صبح شام۔ اب ایک کام رہ گیا، دو کام ہو گئے، صحابہ نے دو کام کر لیے، یاد بھی کر رہے اور مراد بھی بنا لیا، لیکن منزل ابھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی صحبت میں لے لیجیے، دو کام کر لیے، اب آپ کی جب صحبت مل جائے گی بس ہم پھر ان کو مل جائیں گے۔ صحبت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت والا سے بھی سنا، پیغمبر سلام جب آیت نازل ہوئی اپنے گھر سے نکلے، بعد نے مکی کہا ہے، مدنی بھی کہا ہے، گھر سے نکلے۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آپ نے کملی سنبھالی، مسجد میں گئے، حلقے لگے ہوئے، تلاش کرتے کرتے کونے میں گئے، کچھ صحابہ ایسے سر جھکا کر بیٹھے ہیں، میں تم کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، میری امت میں ایسی جماعت بنائی کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم۔ اب رسول اللہ نے صحبت میں لے لیا، اب یریدون وجہا، اللہ کو مراد بنایا۔ دیکھو جب اللہ کو مراد بنائے گا تو نفس اور شیطان کو کبھی مراد تقویٰ خود ہی آ جائے گا، کیونکہ اس کو تو مولا کو راضی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرمایا کسی نے کہا حضرت گناہ سے بچا نہیں جاتا، فرمایا ارادہ ہی نہیں کرتے تم گناہ سے بچنے کا۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا تو پھر شیطان تمہارے ارادے پر چھاپا مار ہی نہیں سکتا، کیونکہ پہلے سے ارادے کی سیٹ پر مولا بیٹھا ہے۔ بھائی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ باہر نکلتا ہے سائیکل لے کر، تو باہر دوست کھڑا ہے کہ یار آؤ چلو آج فلانی جگہ فلاں پارک میں چلتے ہیں، کہتے نہیں یار وہ میں گھر سے اس لیے نکلا، میرے ابا نے کہا دودھ لے کر آ، وہ کبھی نہیں جائے گا نہیں۔ اور اگر ویسے ہی نکلا ہے کہ چلو باہر گھومنے جاتا ہوں، یار چلو یار تیرے ساتھ چلتا ہوں، یہ سمجھ لیں جب یہ ارادہ رکھے گا کہ مجھے مولا کو راضی کرنا ہے، نفس و شیطان میں نے گناہ نہیں کرنا، مولا کو راضی کرنا ہے، تو پھر کیسے چھاپا مارے گا؟ تبلیغی جماعت کے دوستوں سے ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا، مکی مسجد میں جب ہم پڑھتے تھے وہ کہتے دیکھو ایک آلو والا داؤ دیتا، آلو لے لو، مچھلی کہتا ہے مچھلی لے لو، نہ آلو والا مچھلی والے سے متاثر ہوتا ہے، نہ مچھلی والا آلو والے سے متاثر ہوتا ہے۔ متاثر کون ہوتا ہے؟ گاہک ہوتا ہے جو دائی نہیں ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے، کبھی مچھلی کا سوچتا ہے، کبھی آلو یہ لے لو یا یہ لے لو۔ فرمایا اگر دائی بن جاؤ گے تمہیں دنیا کی کوئی چیز متاثر نہیں کر سکے گی۔ عجیب نکتہ، بہت پرانی بات ہے، 30-40 سال پہلے کی بات۔ یریدون وجہ، اور ذکر کرتے تھے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، نبی اور نائبین نبی کی صحبت قیامت تک آئیں گے۔ پھر شیخ فرماتے تھے، اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو اور سچے پیدا نہ کرے۔ یہ ظلم ہے، ابا کہے کہ دودھ پیا کر بیٹا تو کمزور ہو رہا ہے، دودھ لا کر فریج میں نہ رکھے، کہ کیسا ظالم ابا مجھے کہتا ہے دودھ پی لے اور دودھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میرا بننا ہے، صحبت اختیار کرو، دو کاموں کے ساتھ میری ذات کا مراد بناؤ، مجھے یاد کرو اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اور اللہ والے پیدا نہ کریں۔ یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیس بظلام للعبید، ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم تلاش ہی نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ حضرت ہم نے یہ شاہ محمد احمد پرداب کری فرماتے ہیں اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، اگر صادق ہیں آپ اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت، ضرور زندگی میں تمہیں کوئی ایسا دوست مل جائے گا، ایسا پیارا مل جائے گا جو تمہیں خدا تک پہنچائے گا، اگر تم اپنے ارادوں میں سچے ہو۔ ارادہ ہی سچا نہ ہو، بننے کا ارادہ نہ، خدا کا بننے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فرمایا کہ مہر پاکاں درمیانے دل نشاں، فرمایا پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں بساؤ، دل مدا اللہ بمہر دل خوشاں، فرمایا اپنا دل کسی اچھے دل والے کو دے دو، تیرے دل کو بھی اچھا کر دے گا۔ میرے مرشد علماء کے لیے فرمایا کرتے تھے، علماء کرام کے لیے فرماتے تھے،
فرمایا کرتے تھے عالم ایک تیر کی طرح ہے، لیکن تیر شکار تب اڑے گا جب کسی کمان کے اندر بو میں چڑھے گا، تب اڑے گا۔ وہ چاہے پرانی کیوں نہ ہو اور وہ چاہے اس کے سٹینڈرڈ کی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ہوا میں اڑانے کے لیے اس کو وہ چاہیے، تب ایرو جو ہے اپنی شکار تک پہنچے گا۔ فرمایا ورنہ زمین پر وہ دھرا رہے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ جن علماء نے کام کیے، جن سے اللہ نے کام لیے، اور اس زمانے دہر میں جن کے کام پھیلے ہیں ہم اٹھائیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ والوں کے قدموں میں گزاری، اللہ نے ان کو ایسا اٹھایا اور ایسے اس کے علم کو پھیلایا کہ پورا عالم ان کے علم کا محتاج ہو گیا۔ یہ تیر نہیں جلے گا بغیر اس کے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ شعر سنا کر ختم کر رہا، فرمایا کرتے تھے عشق درد دل بھی تم حاصل کرو، درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے۔ درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، یک زمانہ صحبت با اولیاء جس نے پائی بس وہی کامل ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔